بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈونلڈ لو امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا ہیں۔ ان کا نام پاکستانیوں کو اس لیے ازبر ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان میں 2.5 برس سے جاری سیاسی بحران کا مرکزی کردار رہ چکے ہیں۔ رجیم چینج کا تانا بونا کہاں بنا گیا اور کون کون سے پردہ نشین اس میں شریک رہے، یہ تو لمبی کہانی ہے، مگر اس کھیل میں اچانک اور تیزی سے وہ نام اور کیریکٹر پردہ سیمی پر ابھرا جنہیں ڈونلڈ لو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سائفر کہانی شروع ہوئی جو اسلام آباد میں حکومت کی تبدیلی پر منتج ہوئی۔ ڈونلڈ لو نے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے بارے میں امریکی امداد کا بجٹ ایوان نمائندگان میں پیش کرتے ہوئے پاکستان کے لیے 10 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی امداد کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اس سیشن کا مقصد جنوبی اور مشرقی ایشیا میں چین کے اثر رسوخ کو محدود کرنا اور ان ملکوں کو چینی امداد کے چنگل سے نکالنا تھا۔ پاکستان کے لیے امداد کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈونلڈ لو کا یہ کہنا تھا کہ چین پر پاکستان کا انحصار کم کرنے کے لیے یہ امداد ضروری ہے۔ ڈونلڈ لو کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے چین ماضی جبکہ امریکہ مستقبل ہے۔ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی طرف سے چین کو پاکستان کا ماضی قرار دینا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے، جن میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بدلتی ہوئی صورتحال میں گیم چینجر کہلانے والے منصوبے پاک چین اقتصادی راہداری کا مستقبل کیا ہوگا۔ امریکہ یہ خواہش اور کوشش تو ان کی نئی نہیں ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعاون کو دو طرفہ حدود کے اندر رکھے، گویا کہ ان تعلقات کی زد بھارت سمیت کسی تیسرے ملک پر نہ پڑنے پائے۔ یہاں بھارت کا وہ خوف صاف جھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ جس میں اسے مستقبل کے کسی موڑ پر چین اور پاکستان کے ساتھ بیک وقت جنگ کا خدشہ ہے۔ 1962 کی چین بھارت جنگ میں پاکستان کی قیادت نے یہ موقع خود ہی گنوا دیا تھا، اور مستقبل کے حوالے سے یہ تھیوری اب بھی موجود ہے کہ پاکستان اور چین میں سے ایک ملک بھارت کو سامنے سے انگیج کر کے دوسرا پیچھے سے وار کر سکتا ہے۔ خود بھارت کے عسکری ماہرین اور جنرلز یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ اپنی فوج کو بیک وقت 2 محاذوں کی جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ 2 محاذوں کی جنگ چونکہ خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر سکتی ہے اور یوں امریکہ کی سرپرستی میں قائم ورلڈ آرڈر کی چولیں ہل سکتی ہیں، یہ کشمیر کے بھارت کے ہاتھ سے نکلنے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، امریکہ کو یہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ پاکستان کو چین کے ساتھ تجارت اور خرید و فروخت سے منع تو نہیں کرتا، مگر چین اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک تعلقات اور اتحاد ہیں اس کو وہ کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے رہا۔ کچھ یہی معاملہ روس کے ساتھ پاکستان کی پینگیں بڑھانے کی حکمت عملی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سی پیک کا کھلا مخالف رہا، اور اس معاملے میں امریکہ اور بھارت کا تعاون بھی کئی حوالوں سے سامنے آتا رہا۔ بھارت یہ اعتراض کرتا رہا کہ یہ ریاست جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان مہاراجہ کے الحاق کے ساتھ ہی اس کا حصہ بن چکے ہیں، اس لیے ایسے علاقے میں چین کو کسی سرگرمی کا حق حاصل نہیں ہے۔ بھارت میں سی پیک کی عملی مخالفت کا اتنا دم خم نہیں تھا اگر اسے پس پردہ امریکہ کی آشیرواد حاصل نہ ہوتی۔ امریکہ اور بھارت کے تعاون نے پاک چین اقتصادی راہداری کو پاکستان کے لیے مشکل اور تھکا دینے والا سفر بنا دیا ہے۔ چینی کارکنوں پر پے در پے حملوں کے پیچھے یہ گریٹ گیم تھی کہ ان حالات سے تنگ آ کر ہی چینی کمپنیوں نے ایک بار پھر اسی طرح اپنا کام روک دیا جس طرح 2013 میں گوادر بندرگاہ کے ساتھ ہو چکا تھا، جب گوادر میں کام کرنے والے غیر ملکی ادارے علاقہ چھوڑ کر جا چکے تھے اور مشینری چار سو بکھری ہوئی تھی، اور اس صورتحال کو ایشیا ٹائمز اخبار نے یوں بیان کیا تھا کہ گوادر چین کے لیے گرم آلو بن چکا ہے، یعنی چین نے منہ جلنے کے خوف سے اسے اگل دیا ہے۔ امریکہ کی اس قدر مخالفت کے باوجود
پاک چین اقتصادی راہداری کے معاہدے پر دستخط ہونا ایک غیر معمولی بات تھی۔ پاکستان نے یہ دباؤ کیسے رد کیا؟ شاید بس امریکیوں کی پلک جھپکنے کے دوران ہی پاکستان نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ وہ وقت بھی تھا جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے درمیان وسیع خلیج پیدا ہو چکی تھی اور سلالہ جیسے واقعات عام ہو رہے تھے۔ امریکہ پاکستان پر افغانستان میں ڈبل گیم کا الزام عائد کر رہا تھا اور اس ضد میں پوری طرح بھارت کی پذیرائی کر رہا تھا۔ پاکستان کی فوجی امداد یا تو بند ہونے کے قریب تھی یا مکمل طور پر بند ہو رہی تھی۔ امریکہ پاکستان کو چین کے اتحادی کے طور پر ناقابل اصلاح سمجھ کر چھوڑ رہا تھا۔ اس دوری اور کشمکش کے ماحول میں پاکستان نے سرعت کے ساتھ سی پیک کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور ان منصوبوں پر کام تو آہستہ روی سے پہلے ہی جاری تھا، مگر معاہدے کے بعد ان میں تیزی اور ایک اوپننیس آتی چلی گئی۔ پاکستان میں رجیم چینج کا اصل مقصد چین اور پاکستان کے تعلق کو محدود کرنا تھا اور اس کے بعد یہ تعلق محدود ہوتا چلا گیا۔ اب تک پاکستان کے لیے چین کی جو گرمجوشی ہے وہ سرد مہری میں ڈھل چکی ہے۔ امریکہ یہ جانتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے چین کا متبادل نہیں بن سکتا، اس کے باوجود وہ پاکستان کو چین کی طرف لڑکنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس کا تعلق نظریہ ضرورت سے ہے۔ بھارت نے امریکہ کی خطے میں ہر خواہش کو ماننے میں عدم دلچسپی دکھانا شروع کی تو امریکہ کا پاکستان پر انحصار بڑھنے لگا۔ افغانستان سے نکالے جانے اور بھارت کی طرف سے چین کے خلاف کھلے بندوں استعمال سے انکار کے بعد امریکہ کے پاس پاکستان کے راستے ہی خطے میں واپس آنے یا اپنے قدم جمانے کا واحد آپشن رہ گیا تھا۔ یہ کام تکمیل کو بظاہر پہنچ چکا ہے۔ چین پاکستان کے معاملات میں پیچھے ہٹ گیا ہے اور اس کی جگہ امریکہ کی گرمجوشی بڑھ رہی ہے۔ اس میں $10 کروڑ کی امداد ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ یہ امداد اس شرط پر ہی دی جانی مقصود ہے کہ پاکستان چین پر اپنا انحصار کم کرے گا۔ تعاون کی کون سی شکلوں میں امریکہ ترمیم چاہتا ہے یہ تو معلوم نہیں، مگر سی پیک کا ایک ایسا استعمال کہ وہ چین کی اقتصادی اور تصویراتی مقاصد کو اور اس کی 100% خواہشات کے مطابق ہو، اس امداد کا ہدف ہو سکتا ہے۔ اب یہ پاکستان کی فیصلہ سازی رکھنے والے عناصر کا اور قوتوں کا امتحان ہے کہ وہ امریکی امداد سمیٹتے ہوئے چین کے ساتھ اپنے تعلق کو کسی بڑے نقصان سے کیسے بچاتے ہیں۔